جیسا کہ پچھلے ہفتہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی شعبان کی تیاری یا رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، تو شاید کہ زکوٰۃ وغیرہ کے مسئلے رہتے ہیں تو رمضان میں موقع تلاوت کا نہ ہو، اسی لیے ابھی تلاوت کلام پر، تلاوت قرآن پر ترغیب کی باتیں کی جا رہی ہیں، تاکہ ابھی سے ہمارا ذہن بنا رہے کہ ہم کو قرآن کی تلاوت صرف رمضان میں نہیں بلکہ پوری زندگی بھر قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں کیونکہ بہت ساری جو ہم نے حدیث تیاری کی تھی، بہت ساری احادیث باقی رہ گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ جو باقی احادیث قرآن کی تلاوت کے بارے میں اور قرآن کے سننے کے بارے میں جو ہے وہ رہ گئی، اس کو بیان کر دیا جائے۔ سب سے پہلے جو خطبے میں نے آیت پڑھی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دو حکم ہے، ایک یہ کہ غور سے سنو، ایک ہوتا ہے سمع یسمع سننا، ایسی سن لیا، اور ایک ہوتا ہے استمع یستمع مانے غور سے سننا۔ تو قرآن نے اسمعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ استمعوا کا لفظ استعمال کیا کہ غور سے، یعنی دل کے کان سے، یعنی دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر کے قرآن سنا کرو۔ دوسرا حکم یہ ہے وانصتوا، اور خاموش رہا کرو۔ اس سے مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ چاہے جلسہ میں ہو، نماز کے وقت ہو، یا کوئی آدمی زور سے تلاوت کر رہا ہو، تو اگر قرآن کی تلاوت چھوڑ کر کے ہم گفتگو میں مشغول رہیں اور قرآن کی تلاوت سننے کے بجائے وہاں پر لہو و لعب، کھیل کود کے اندر مبتلا رہیں، تو قرآن نے کہا کہ خاموش رہنے پر اور غور سے سننے پر تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ تو اس کی نقیض اور ضد کیا نکلتی ہے کہ اگر نعوذ باللہ قرآن کو غور سے نہیں سنا جائے اور قرآن کی تلاوت کے وقت ہم باتیں کریں تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل نہیں ہوگی، اور اللہ کی رحمت سے محروم رہنا یہی ایک عذاب کی بات ہے، بے برکتی کی بات ہے، ہلاکت کی بات ہے۔ یعنی جو لوگ قرآن کی تلاوت غور سے نہیں سنتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کے وقت بات کرتے ہیں، وہ اپنی دنیا اور آخرت خراب کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور غور کرنے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کی برکت سے قرآن جن کی ذات پر نازل ہوا، وہ ہستی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اور حضرت ابی ابن کعب کو کہتے ہیں کہ قرآن سناؤ۔ حضرت ابی ابن کعب کو رونے لگے تھے، اللہ سمانی کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے؟ تو خوشی میں رونے لگے کہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ہمیں نبی کو قرآن پڑھ سنانے کا حکم دیا گیا۔ تو سنیے، سوچئے کہ جب قرآن کے سننے پر اللہ کی طرف سے یہ رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، تو جو لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے ان کے اوپر اللہ کی رحمت اور برکت کتنی نازل ہوگی۔ یہ قرآن کی تلاوت سے روکنے والا میرے اپنے تجربے کے اعتبار سے، اور آپ لوگ بھی شاید اس پر اتفاق کریں گے کہ سب سے بڑا قرآن میں رکاوٹ ڈالنے والا یہ موبائل ہے۔ موبائل یہ وقت ہی نہیں دیتا ہے قرآن پڑھنے کا، قرآن سننے کا۔ یہ سب سے زیادہ انسان کی زندگی کو جو برباد کرنے والا یہ موبائل ہے۔ اگر ہم موبائل کو استعمال کریں، موبائل کو ہم یوز کریں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر موبائل ہم کو یوز کرنے لگے تو پھر یہ تباہی اور بربادی ہے۔ تو ہر آدمی محاسبہ کرے
کہ ہم موبائل کو استعمال کرتے ہیں یا موبائل ہم کو استعمال کرتا ہے؟ ہم موبائل کو استعمال کریں کہ ہماری نماز، تلاوت، ذکر و اذکار، دنیا کا کاروبار، دنیا کا کام چھوٹنے نہ پائے، اپنے شیڈیول سے ہٹنے نہ پائے، تو سمجھیے کہ ہم موبائل کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ موبائل 1 بجے رات میں سونے دیتا ہے، ہم کو جماعت چھڑوا دیتا ہے، تلاوت چھڑوا دیا ہے، تو سمجھیے کہ موبائل ہم کو استعمال کر رہا، موبائل ہم کو غلام بنا دیا۔ یہ ہر آدمی، عالم غیر عالم، ہم خود ہم بیان کرنے والے خود یہ اپنے محاسبہ ہم لوگ کریں کہ نعوذ باللہ ہم قرآن موبائل کو استعمال کرتے ہیں یا موبائل ہم کو استعمال کرتا ہے۔ بلکہ طبرانی کی ایک روایت، دارمی کی ایک روایت ہے، ان الذی یقرأ القرآن لہ اجر والذی یستمع لہ اجران، کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کو 1 ثواب اور جو سنتا ہے غور سے 2 ثواب۔ اب آپ کو تعجب ہوگا کہ پڑھنے میں تو زیادہ محنت ہے، اس کے لیے 1 اجر کیوں ہے، اور جو سنتا ہے اس کو تو مفت میں ہے، محنت تو نہیں کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے 2 اجر کیوں ہے؟ تو محدثین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ قرآن پڑھنا یہ مستحب ہے، اللہ کو پسندیدہ عمل ہے، بہترین ایک ذکر ہے، لیکن قرآن کو سننا یہ واجب ہے، اور واجب کا ثواب مستحب سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے اور ایک تجربے کی بات ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس میں لہو و لعب نہیں کرے گا، لیکن قرآن کو سننا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں، ادھر ادھر مشغول ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر بھی مشقت ہے، قرآن سننے کے اندر بھی۔ اس لیے بعض محدثین نے اس کا ایک جواب یہ لکھا ہے کہ کیونکہ واجب کا ثواب مستحب سے بڑھا ہوا ہے۔ دوسری وجہ یہ لکھتے ہیں کہ قرآن سیکھنے کا ذریعہ یہ قرآن سننا ہی ہے، اس لیے اس ذریعہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ ثواب رکھی ہے۔ تو بہرحال قرآن کو صحیح طریقے سے سنا جائے اور قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنے والا پڑھے اور قرآن کو غور سے آدمی سنے، تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیے ہیں یا وقتی طور پر اس کا دل نرم ہو گیا ہے۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اچھے آدمی تھے، شدت پسند نہیں تھے۔ جیسے کہ ابھی موجودہ ملک کے اندر بہت سارے ہمارے برادران وطن اچھے مزاج کے ہیں، وہ فتنہ فساد نہیں چاہتے، تو اس زمانے کے اندر بھی بہت سارے لوگ اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن اچھے لوگ تھے۔ تو جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لائے تھے اور نماز کے وقت جا رہے تھے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہ بدر میں جو قیدی قید ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ مسجد کے باہر جب یہ تلاوت سنے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ تمہارے رب کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے، جیسا کہ ابھی امریکہ کے اندر ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کی طاقت جھونک دیا آگ بجھانے کے لیے، لیکن اس کو کوئی ہٹا نہیں سکا۔ یہ قرآن کا 1400 سال پہلے اعلان تھا کہ جب اللہ کا عذاب واقع ہوتا ہے، نازل ہوتا ہے، تو دنیا کی کوئی یہ سسٹم اس کو بچا نہیں سکتی ہے۔ یہ اللہ کا جو فرمان تھا، یہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیں۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتی کہ جیسی میں نے یہ آیت سنی، میرا دل باہر نکلنے لگا اور میں مجبور ہو گیا، اور اس آیت کو سننے کے بعد میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب قرآن صحیح سے لوگ سنیں گے اور پڑھنے والا صحیح سے پڑھے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح نجاشی بادشاہ حبشہ سے 70 آدمیوں کو انہوں نے بھیجا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر سورہ یاسین کی آیت پڑھے، 70 کے 70 لوگوں کی آنکھ سے آنسو
چلنے لگے اور 70 کے 70 آدمی ایمان قبول کر لیے، جس کا تذکرہ 7ویں پارے کے اندر ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب رسول کے اوپر جو آیت اتری ہے اس کو جب یہ لوگ سنے، ان کی آنکھوں سے آنسو چلنے لگا اور یہ لوگ یہ اللہ کے فضل سے ایمان قبول کر لیں۔ تو قرآن کا ایک اثر ہوتا ہے، اسی لیے قرآن کریم نے جو کہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو آٹومیٹک ایمان کا پارا بڑھ جاتا ہے، ایمان کی سطح بڑھ جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، کسی مفتی کا قول نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت پر آدمی کو توجہ دینا چاہیے۔ عتبہ ابن ربیعہ بڑا کفاروں کا سردار تھا، بڑا عقل مند سمجھا جاتا تھا، اس نے کہا کہ آج ہم محمد سے نعوذ باللہ بات کر کے آ رہے ہیں اور ان کو ہم متاثر کر دیں گے، اور بڑے فصیح انداز میں اس نے حضور سے بات کی کہ آپ دعوت کے کام سے رک جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیت پڑھے اس کا حواس گم ہو گیا اور اس کی عقل کام نہیں کی، اور لوگوں کے سامنے باولا بن کر کے آ گیا، بیوقوف بن کر کے، کہ ہمیں تو قرآن سننے کے بعد ہم اللہ کے نبی کے سامنے کچھ نہیں بول پائے، محمد کے سامنے ہماری زبان نہیں کھلی۔ بلکہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ تلاوت کی اور مجمع کے اندر کفار موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ کیے تو کفار لوگ بھی محو کے اندر اور اتنی لذت سے بےتاب ہو گئے کہ وہ لوگ بھی سجدہ کے اندر چلے گئے۔ تو قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے۔ البتہ میں پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں کے دل میں جو قرآن کی تلاوت کا اثر نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ گناہوں کی نحوست، کہ ہم لوگوں کے دل کے اوپر نعوذ باللہ گناہ کا اتنا اثر ہے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر قرآن اثر نہیں کرتا۔ ورنہ جن لوگوں کا دل، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رمضان میں جو 2 ختم یعنی 7 پارہ جو پڑھا کرتے تھے، کیوں پڑھا کرتے تھے؟ ان کی دادی عورت ہو کر کے روزانہ 40 پارہ رمضان میں پڑھ لیتی تھی، کیوں پڑھ لیتی تھی؟ پہلے زمانے کے لوگ آرام سے 7 دن کے اندر ختم، 3 دن کے اندر ختم کرتے تھے، تو پہلے زمانے کے اندر گناہ کا ریشیو کم تھا، ان لوگوں کے گناہ دلوں سے، ان لوگوں کا دل گناہ سے پاک تھا، اس لیے ان لوگوں کو تلاوت کلام کے اندر، تلاوت کلام اللہ کے اندر مزہ آتا تھا اور ان لوگوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو میرے دوستو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام صرف رمضان کے اندر نہیں بلکہ پوری زندگی کرنی چاہیے، اور قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن جو بھیجنے، نبی کے جو بھیجنے کا مقصد ہے یتلو علیہم، کہ نبی کو کیوں بھیجا گیا؟ تلاوت سکھانے کے لیے، قرآن کی حکمت بیان کرنے کے لیے، دلوں کو پاک کرنے کے لیے یہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہے۔ تو تلاوت کلام اللہ کا جو اہتمام کرے گا، یاد رکھیے کہ اس کی زندگی شاداب اور آباد رہے گی۔ چنانچہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کو نصیحت کیے تھے علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، کہ تم قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا کرو اور اللہ کے ذکر کا بھی اہتمام کیا کرو۔ یعنی یہ مسنون دعاؤں کا اہتمام، صحیح سے چلنا، صحیح سے مسنون طریقے سے عمل کرنا، یہ سب ذکر کے اندر داخل ہوتا ہے، کہ ہم صبح سے لے کر کے شام سونے تک تمام اعمال کو سنت کے مطابق کریں اور تمام کاموں کے اندر سنت کی رعایت رکھیں، انشاءاللہ یہ سب ذکر کے اندر داخل ہوگا۔ تو فرمائے کہ تم قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کرو اور اللہ کے ذکر کا بھی اہتمام کیا کرو، اس سے 2 فائدہ ہوگا۔ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، کہ یہ تمہارے لیے آسمان میں تذکرہ کا سبب ہوگا، وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اور تیرے لیے زمین کے اندر روشنی ہوگی۔ یعنی جو لوگ
قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا فرشتوں کے پاس تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندہ، فلاں آدمی محمد، زید، بکر، عمر، فلاں یہ سب میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر ایک منتری ہمارا تذکرہ کرے تو لوگوں کا دماغ آسمان میں چڑھ جاتا ہے کہ ہم کو نہیں پہچانتے ہو کہ فلاں منتری میرا تذکرہ کرتا ہے۔ اور سوچیے کہ جو خالق کائنات ہے، وہ خالق کائنات تلاوت کرنے والوں کا تذکرہ کرتا ہے، ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین کے اندر روشنی ہوگی، یعنی جس طریقے سے رات میں ستارہ ہم لوگوں کے نگاہ میں چمکتا ہے، اسی طرح تلاوت والے گھر یہ فرشتوں کے نگاہ میں چمکتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آیا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ جن لوگوں کے دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ کہ اگر ایک گھر کے اندر ماربل، ٹائلز، اے سی، سارے کے سارے سامان ہو، لیکن ایک سال سے کوئی اس میں نہ جائے، پورے مکڑا کا جالا اور پورے خراب ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا، آپ کی طبیعت اس میں ایک رات رہنے کی نہیں کرے گی، اس کی بے چینی وہاں پر محسوس ہوگی۔ اسی طرح جن مسلمانوں کے دل کے اندر قرآن نہیں ہے، جن مسلمانوں کے دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، جو مسلمان تلاوت سے اپنے دل کو آباد نہیں کرتا ہے، یاد رکھیے کہ کتنا ہی پیسہ ہو جائے، کتنا ہی دنیا کا اسباب ہو جائے، اس کے یہ کہا ہے ویران گھر کی طرح، اس کے زندگی کے اندر سکون نہیں آ سکتا ہے۔ مسلمانوں کی جو صفت بیان کی گئی، انما المؤمنون، کہ مسلمان کی صفت کیا ہے، مسلمانوں کے اندر اوصاف کیا ہونی چاہیے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل ڈر جائے، یعنی اللہ کے نام لینے سے یا ان کو اللہ کی وعید بیان کرنے کے سود لینے پر یہ خرابی، ماں باپ کو ستانے پر یہ خرابی، بھائی بہن کا میراث کھانے پر یہ خرابی، اسی طرح چوری کرنے پر یہ خرابی، ظلم کرنے پر یہ خرابی، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ ان باتوں کو سن کر کے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جانے چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی صفت ہے۔ اگر ہم کو گناہ کی سزا معلوم ہونے کے باوجود نعوذ باللہ گناہ سے ڈر نہیں لگتا ہے تو ایمان والے تو ہیں، لیکن پکے جو مسلمان ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ پکے مسلمان ہونے چاہیے، یہ پکے مسلمان ہیں۔ جیسے کہ مدرسے میں یا ہر جگہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لیکن ایک ایسی خانہ پوری کر رہے ہیں، اور ایک پڑھنے والے پڑھتے ہیں، جو پڑھنے والے ان کی پوزیشن آتی ہے، ان کو انعام ملتا ہے، استادوں کی نگاہ میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں پڑھنے والے تو یہ لوگ ہیں، اور ایک ایسی پڑھے رہتے ہیں تو ان کو کوئی انعام نہیں، ان کے علم سے فائدہ نہیں، تو یہ بولتے کہ پڑھے رہتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر ایک آدمی 10 روپیہ کا مالک ہے، یہ بھی پیسہ والا ہے، اور ایک آدمی 10 ارب کا مالک ہے، وہ بھی پیسہ والا ہے، لیکن دونوں کے پیسے میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے پکے مسلمان اور رسمی مسلمانوں کے اندر آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ تلاوت کرنے سے ان کا دل جو ہے بالکل ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو ان کو دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، جس سطح کے دیا ہے مالداری، اسی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ ایسے مسلمان جن کے اندر یہ 5 صفت و پکے مسلمان ہیں، ان میں سے ایک تلاوت قرآن کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جن مسلمانوں کو قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہوگا، اس کا پکا ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔
کہ جب تک کہ ان نماز کے ساتھ، اللہ کے اوپر بھروسہ کے ساتھ، صدقہ زکات خیرات کے ساتھ، ہیلپ کے ساتھ اور اللہ کے ڈر کے ساتھ جب تک کہ تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں ہو، جس سطح کا اللہ تعالیٰ ایمان چاہتے ہیں اس سطح کا، اس لیول کا ایمان اس کے دل کے اندر پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے بیعت ہونے کے وقت معمول دیا جاتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہو 3 پارہ، جو غیر حافظ ہو 1 پارہ، اور جو غیر عالم ہو جتنا ہو 1 آدھا پارہ، جتنا بھی ہو، لیکن تلاوت کرنا پڑے گا یومیہ، روزانہ، یہ روٹین میں داخل ہے۔ یہ ایمان والوں کی پہچان، اس کے بغیر ایمان کی سطح جو بلند ہونی چاہیے یہ بلند ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور یہ امت مسلمہ کتنی زیادہ متبرک چیز ہے قرآن کی وجہ سے، چنانچہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ آسمان اور زمین، حدیث کا مفہوم ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائے، اور فرشتوں نے سنا، فرشتوں نے سن کر کے یہ کہا طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، کہ بابرکت ہے وہ امت جس امت پر یہ قرآن نازل ہوگا، لأجواف تحمل ھذا، برکت ہے ان سینوں کے لیے جن کے سینوں کے اندر سورہ یاسین ہوگا، یا کم از کم سورہ یاسین جو پڑھتے ہوں گے، لألسنۃ تتکلم ھذا، یعنی جن کے دل کے اندر سورہ یاسین ہے ان کو بھی برکت ہے، یا جن کے جو یاد نہیں کر سکتے ہیں کم سے کم ان کو پڑھتے ہیں ان کے اوپر بھی خوشخبری کے فرشتوں نے اس وقت بشارت دی ہے۔ کتنی بڑی یہ اللہ کی طرف سے وعدے کی بات ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہوگا فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کو مبارک بادی پیش کر رہے ہیں، ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے ہدیہ پیش کر رہے ہیں مبارک بادی کی۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ابھی اس کی قیمت معلوم نہیں ہوگی، جس طریقے سے آوارہ بچہ مالدار بچہ ہو اور باپ کے پیسے پر پلتا ہو اور اپنی زندگی میں اسٹینڈ نہ کیا ہو اور باپ کا انتقال ہو جائے، اور جب اس کے اوپر بیوی بچوں کا بوجھ آتا ہے تو اس کو ہوش آتا ہے کاش کہ میں باپ کے زندگی میں اسٹینڈ ہو جاتا تو آج یہ مصیبت نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں تو خیر رزق کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دے ہی دے دیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا کاش کہ میں اس کو پڑھتا، میں اپنی زندگی کو بنا لیتا، لیکن افسوس کرے گا۔ اسی لیے میرے دوستو قرآن کی تلاوت، میرا اصل مقصد یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت یہ امت کے لیے ضروری، ہر ایمان والوں کے لیے، مؤمنین کا لفظ استعمال کیا، چاہے عالم ہو، غیر عالم ہو، مرد ہو، عورت ہو، ان پڑھ ہو، غیر ان پڑھ ہو، سارے لوگوں کے لیے۔ اس کے بغیر ایمان کی سطح بلند ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور جن مسلمانوں کے دل کے اندر قرآن نہ ہو، اور حدیث پاک نے اس کو کل بیت الخرب کہا، ویران گھر سے اس کو تشبیہ دیا ہے کہ اس کے زندگی کے اندر سکون نہیں آ سکتا ہے۔ یہ جو آج آپ تجربہ بھی کریں گے کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت، جن گھروں میں قرآن صحیح سے پڑھا جاتا ہے وہ لوگ عاملوں اور جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پیچھے اتنا پریشان نہیں رہتے ہیں۔ یہ جھاڑ پھونک کے پاس زیادہ جو لائن لگاتے ہیں، جو پریشان رہتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کی تلاوت گھروں میں نہیں کرتے ہیں۔ جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس نمبر زیادہ لگانا پڑتا ہے۔ تو یہ وبال تو آئے گا ہی۔ ویران گھر کی طرح ہے کہ جس طرح ویران گھر بالکل بیکار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جب انسان کا دل ویران ہو جائے تو یاد رکھیے کہ اس کی قیمت نہیں لگتی ہے۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے شیشی، اور ایک اس کے اندر ہوتا عطر۔ شیشی اس کے اندر پانی بھرا ہو، 1 روپیہ بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن وہی شیشی کے اندر مشک
اور अंबर भरा हो तो उसको लोग 5,000, 10,000, 20,000 में लोग जो लेते हैं, उस ये क्या है अतर की बुनियाद पर। इसी तरीके से हमारे जिस्म की बुनियाद पर कीमत नहीं लगती है, वरना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा खूबसूरत अबू लहब था, लेकिन अबू लहब के लिए कुरान ने कहा तब्बत यदा अबी लहब, कि अबू लहब बर्बाद हो। और बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल तो नबूवत और ताजीम की बुनियाद पर, और बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके खादिम और बॉडीगार्ड होने के तौर पर। तो इंसान की कीमत ये जिस्म के ऊपर नहीं लगता। जब दिल को अल्लाह ताला ने कहा कि जिनके दिल के अंदर कोई कुरान ना हो वीरान घर की तरह है, तो सोचिए कि उसका अंजाम क्या होगा। इसी तरह कुरान करीम पर कितना सवाब मिलेगा। चुनांचे तिरमिजी के अंदर एक हदीस है कि मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु हसनतुन, कि जो आदमी कुरान की एक आयत पढ़ता है उसको 10 नेकी मिलती है। ला अक़ूलु अलीफ लाम मीम हरफुन, मैं ये नहीं कहता हूं कि अलीफ लाम मीम हर्फ है, बल अलिफुन हरफुन, बल्कि अलीफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। इस लिहाज से सिर्फ जो अलीफ लाम मीम पढ़ा उसको 30 नेकी मिल गई। और सोचिए कि जो रोजाना 100 आयत पढ़ता होगा उसको कितनी नेकी मिलेगी। ज़ुख़रुन लका फिस समा, तुम्हारे लिए आसमान के अंदर ये जखीरा होगा। कुरान करीम को, जैसा कि मैंने पिछले जुमा कहा था कि ये कुरान ईमान के बाद ये सबसे मुहतम बिशान दौलत है। ईमान के बाद ये कुरान सबसे मुहतम बिशान दौलत है। अल कुरान अफज़ल मिन कुल्लि शै, कुरान ये तमाम चीजों से अफजल है। मन वक़्क़र अल कुरान फ़क़द वक़्क़र अल्लाह, जो कुरान की इज्जत करता है गोया उसने अल्लाह की इज्जत किया। वमन इस्तख़फ़ बिल कुरान इस्तख़फ़ बिहक़्क़िल्लाह, और जो कुरान की तौहीन करता है गोया वो अल्लाह के हक की तौहीन करता है। कुरान करीम को मुकम्मल करना ये मुसलमानों के ऊपर हक है। अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान को तुम क्यों नहीं गौर फिक्र करते हो। कुरान के अंदर, जैसा कि पिछले जुमा मैंने ये हदीस पढ़ी थी कि तुम कुरान की तिलावत सुबह ये रात में दिन में किया करो, बल्कि हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने तजुर्बे की बात लिखते हैं कि तहज्जुद के वक्त में जो आदमी कुरान की तिलावत का एहतिमाम करता है उसके ईमान की रफ्तार और उसके ईमान की पारा जितना तेज बढ़ता है किसी दूसरे वक्त में उतना तेज नहीं बढ़ता। इसलिए जिस आदमी को तौफीक हो और जिस आदमी को वक्त मिले और जिस आदमी को हिम्मत हो, वो तहज्जुद के वक्त में अगर कुरान की तिलावत कर सकता हो तो करना चाहिए। मैं अपने हजरत मुफ्ती लईक अहमद साहब दामत बरकातुहुम फौलपुरी को देखता हूं कि वो भी तहज्जुद के वक्त में तहज्जुद से फारिग होने के बाद वो भी कुरान की तिलावत का एहतिमाम करते हैं। अक्सर जो बुजुर्गाने दीन हैं जिनको अल्लाह ने विलायत से नवाजा है वो लोग तहज्जुद के वक्त में कुरान पढ़ते हैं, या कम से कम अभी नहीं होती है तो रमजान के अंदर तहज्जुद में कम तहज्जुद के वक्त में एक पाव या 1-2 सफा जरूर इसका पढ़ने का एहतिमाम करना चाहिए। तहज्जुद के वक्त में कुरान के पढ़ने से आदमी के बड़ी ऊंची बुलंदी होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के अभी तक वलियों का यही मामूल है, उसको पढ़ना चाहिए। और अगर न उस वक्त मिले, जैसे हम जैसे काहिल लोग तो उस वक्त नहीं पढ़ पाते हैं, तो दूसरे वक्त में कुरान की तिलावत करनी चाहिए। हमलतुल कुरान हुमुल महफूफूना बिरहमतिल्लाह, के जो हामिले कुरान हैं, जो कुरान के अल्फाज की हिफाजत करते हैं क़िराअत व तजवीद के जरिए, या कुरान की हिफाजत करते हैं मानी के जरिए, जिस तरीके से भी, या जो कुरान की हिफाजत करते हैं अपने माल के ताउन से। ये भी गलतफहमी दूर कर लिए कि जो उम्मत के लोग
اپنے مالی تعاون سے کوئی قرآن کی حفاظت میں داخل ہو، چاہے وہ جس طریقے سے علم کے ذریعے ہو یا پیسے کے ذریعے ہو، سارے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ المعظمون کلام اللہ، یہ اللہ کے کلام کی، قرآن کی تعظیم کرنے والے ہوتے ہیں۔ الملبسون نور اللہ، یہ اللہ کے نور سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ فمن والہم فقد وال اللہ، کہ جو ان قرآن والوں سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے گویا محبت کرتا ہے۔ ومن عادہم فقد استخف بحق اللہ، اور جو ان کے ساتھ توہین کا معاملہ کرتا ہے، جو خادمین قرآن ہیں، جو قرآن کی حفاظت میں لگے ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی توہین کرتا ہے، ان کو گھٹیا نگاہ سے دیکھتا ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ اللہ کے حق میں توہین کرتا ہے۔ کیونکہ جس طرح مثال کے طور پر کہ اگر ایک آپ پولیس کو مار دیں تو پورا محکمہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے کہ تم نے سرکاری آدمی پر نہیں بلکہ سرکار کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، اس لیے سرکاری آدمی پر ہاتھ اٹھانا عام آدمی پر ہاتھ اٹھانے سے زیادہ جرم ہوتا ہے۔ اسی طرح جو حاملین قرآن ہیں، قرآن کی حفاظت میں جو لوگ لگے ہیں، قرآن مدارس کی شکل میں ہو یا مکاتب کی شکل میں ہو، اگر اس کی لوگ توہین کرتے ہیں، اگر چند لوگ غلط ہیں تو اس کی وجہ سے جو صحیح خادمین قرآن ہیں، مدارس کے ذریعے، علم کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، اگر ان کی توہین کرتا تو یاد رکھیے کہ اللہ بھی ایکشن میں آ جائیں گے کہ یہ کلام اللہ جو میری ذات سے نکلی ہوئی ہے، اس کی توہین کرنا گویا اللہ کی توہین کرنا ہے، پھر اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس آدمی کا کام اٹکا ہوا ہو، چنانچہ طبرانی کے اندر روایت ہے کہ من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابۃ، کہ جس آدمی کا کام اٹکا ہوا ہو، وہ آدمی قرآن کے ختم پر جو دعا کرتا ہے تو اس دعا کی برکت سے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ من قرأ القرآن ثم دعا امن علی دعائی اربعۃ آلاف ملک، کہ جو آدمی قرآن پڑھ کر کے اگرچہ پورا قرآن نہ پڑھے، جتنا بھی ہو سکے قرآن پڑھے اور دعا کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ 4000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کا کام اٹکا ہوا ہے، نہیں ہو رہا ہے، وہ قرآن پڑھ کر کے یاد رکھیے کہ وہ دعا کرنے کا اہتمام کریں تو ان کے اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دیں گے، ان کی دعا قبول کریں گے۔ بلکہ واقعہ لکھا ہے کہ لکھنؤ کے اندر نام تھا منشی نول کشور۔ پہلے زمانے کے اندر تو اتنی چھپائی کی مشین نہیں ہوتی تھی، تو وہ قرآن بھی چھاپتا تھا۔ قرآن کے چھاپنے کے لیے مسلمان کارندوں کو رکھتا تھا، تاکید کرتا تھا کہ قرآن وہی ہاتھ لگائے جو وضو کیا ہو، اور پھر پہلے زمانے کے اندر اس کو دھونے کے لیے جو ہوتا تھا، اس کو دھونے کے لیے باوضو دھلواتا تھا، اور پھر اس پانی کو گندی جگہ نہیں پھینکتا تھا بلکہ اس کو پانی کو پاک جگہ میں پھینکتا تھا۔ کہتے والے لکھتے ہیں کہ جب وہ انتقال کیا اور اس کی چیتا میں آگ لگانے لگے تو لاسٹ میں وہ جلاتے جلاتے لوگ تھک گئے، لیکن اس کے چیتا میں آگ نہیں لگی۔ علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کی تعظیم جب ایک غیر مسلم کیا تو اللہ نے اس کو وہ عزت اور وہ مقام دیا کہ دنیا کی آگ اس کو جلا نہیں سکی۔ اگر یہ وہ ایمان نہیں لایا ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا، لیکن دنیا والوں کو دکھا دیا، اور مسلمانوں کو یہ عبرت کی چیز ہے کہ جب ایک غیر ایمان والا قرآن کی یہ تعظیم کرتا ہے تو اللہ نے اس کو دنیا میں یہ نقد انعام دیا۔ اے مسلمانوں، اگر تم قرآن کی تلاوت کا، قرآن کے پھیلانے کے اوپر اپنی جان مال کی اس طریقے سے یہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے کیا مقام اور کیا مرتبہ دیں گے۔ اس لیے بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ قرآن کے شروعات میں شریک ہوتے ہیں کہ جس مجلس میں قرآن شروع کیا جائے اور وہ شریک ہوتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ یہ فتح کرنے کے لیے
اور وہ شریک ہوا ہو، اور جس مجلس کے اندر قرآن ختم کیا جاتا ہو تو وہ ایسا ہے جیسا کہ مال غنیمت کے تقسیم کے وقت شریک ہوتا ہو، اس کا کوئی بھی آدمی محروم نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا ای العمل افضل، کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمایا الراحل المرتحل، کہ راحل اور مرتحل۔ فرمایا کہ راحل اور مرتحل کیا ہے؟ فرمایا کہ راحل اور مرتحل وہ ہے جو قرآن شروع کرے اور ختم کرے اور جیسے ہی ختم کرے پھر شروع کرے، یعنی جو آدمی یہ مشن بنا لے کہ میری زندگی قرآن کے اوپر ختم ہوگی لیکن یہ آدمی قرآن سے اکتائے نہیں، تو ایسے آدمی کا عمل سب سے افضل ہے۔ اسی لیے مسنون قرار دیا گیا ہے کہ قرآن یہ ختم کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کو قرآن پر ختم کرنے کی چیز ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں قرآن کی، کیونکہ پچھلے ہفتہ مکمل یہ سب حدیث باقی رہ گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ قرآن کی تلاوت پر جو اللہ کی طرف سے یہ اجر انعام ملتا ہے، ایمان کے بعد سب سے محترم بالشان دولت یہ مسلمانوں کے لیے قرآن کی دولت ہے۔ اگر نعوذ باللہ غفلت کی وجہ سے آپ قرآن پڑھنا نہیں سیکھے، اس عمر میں بھی آپ سیکھے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ 55 سال کی عمر میں حفظ شروع کیے تھے اور حافظ بن گئے تھے اور تراویح میں سناتے تھے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا پاکستان کے اندر 70 سال کی عمر میں حفظ شروع کیا اور 70 سال کی عمر میں بھی وہ حافظ بنا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے کہ جو آدمی قرآن رکھے اور قرآن سیکھنا چاہے، یاد رکھیے کہ قرآن کے بارے میں جو آیا ہے کہ جو ماہر ہوتے ہیں قرآن کے پڑھنے والے وہ تو اچھے فرشتوں کے ساتھ، اعلیٰ درجے کے فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن والذی یقرأ ویتعو علیہ الشاق فلہ اجران، لیکن جو آدمی مشکل سے پڑھتا ہو، قرآن پڑھنے میں اٹکتا ہو، دقت ہوتی ہو، اس کے لیے 2 اجر ہے، یعنی اس کو بھی ثواب زیادہ ملے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حافظ سے اس کا زیادہ درجہ مل جائے گا، جیسے کہ کسی مدرسے میں پرانا باورچی ہو اس کی تنخواہ زیادہ ہو اور ایک محدث ہو نیا نیا اس کی تنخواہ کم ہو، تو اگرچہ باورچی کی تنخواہ زیادہ ہے لیکن اس محدث سے مرتبہ اس کا زیادہ نہیں بڑھے گا۔ اسی طریقے سے اگرچہ اس کا ثواب زیادہ ملے گا لیکن حافظ سے اس کا مرتبہ زیادہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال آپ لوگ ارادہ کریں کہ نعوذ باللہ قرآن اگر نہیں سیکھے تو قرآن سیکھیں گے بھی، سب سیکھیں گے انشاءاللہ، اور جو سیکھے ہوئے ہیں وہ روزانہ زندگی میں اگرچہ ایک ہی رکوع کیوں نہ ہو روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سبوں کو قرآن کے حق